نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ اسی غزوے میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ بن جحش مجھ کو ایک طرف بلا کر تنہائی میں مجھے لے گئے اور یہ کہا کہ آؤ ہم دونوں کہیں علیحدہ بیٹھ کر دعا مانگیں اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم دونوں کسی گوشے میں سب سے علیحدہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئے۔ اول میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو نہایت شجاع اور دلیر اور نہایت غضبناک ہو، کچھ دیر میں اس کا مقابلہ کروں اور وہ میرا مقابلہ کرے، پھر اس کے بعد اے اللہ مجھ کو اس پر فتح نصیب فرما، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کروں اور اس کا سامان چھین لوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو کہ جو بڑا ہی سخت اور زور آور اور غضبناک ہو، محض تیرے لیے اس سے قتال کروں اور وہ مجھ سے قتال کرے، بالآخر وہ مجھ کو قتل کرے اور میری ناک اور کان کاٹے، اور اے پروردگار، جب تجھ سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ تیرے ناک اور کان کہاں کٹے، تو میں عرض کروں کہ اے اللہ تیری اور تیرے پیغمبر کی راہ میں، اور اس وقت تو یہ فرمائے کہ عبداللہ سچ کہا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے کہیں بہتر تھی۔ شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان کٹے ہوئے۔ سعد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، میں بھی ایک بڑے سخت کافر کو میں نے قتل کیا اور اس کا سامان چھینا۔ عبداللہ بن جحش نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ میں قسم تجھ کو دیتا ہوں کہ میں تیرے دشمنوں کا مقابلہ کروں، پھر وہ مجھ کو قتل کریں، میرا شکم چاک کریں اور میری ناک اور کان کاٹیں، پھر تو مجھ سے پوچھے کہ یہ کیوں ہوا، تو میں عرض کروں کہ اللہ محض تیری وجہ سے ہوا۔ حضرت سعد بن مسیب فرماتے ہیں کہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے اس خاص شان سے شہادت کے بارے میں ان کی دعا قبول فرمائی، اسی طرح اللہ نے ان کی دوسری دعا بھی ضرور قبول کی ہوگی، یعنی شہید ہونے کے بعد ان سے یہ سوال فرمایا ہوگا اور انہوں نے یہی جواب عرض کیا ہوگا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدع فی اللہ، یعنی وہ شخص جس کے ناک اور کان اللہ کی راہ میں کاٹے گئے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ خداوند ذوالجلال کہ محبین اور مخلصین، عشاق اور والہین کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں جان دینا اپنی انتہائی سعادت سمجھتے ہیں۔ حیات کا مقابلے میں موت ان کو زیادہ لذیذ اور خوشگوار معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ موت کو محبوب حقیقی یعنی حق تعالی شانہ کی لقاء کا ذریعہ اور دنیا کی قید سے رہا ہو کر گلستان جنت اور بوستان بہشت میں پہنچ جانے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام یہ حضرت جابر کے والد ماجد تھے، یہ بھی اسی معرکے میں شہید ہوئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے باپ جنگ احد میں شہید ہوئے، کافروں نے ان کا مسئلہ کیا، جب ان کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھی گئی تو میں نے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کو دیکھنا چاہا تو مجھے صحابہ نے منع کیا، میں نے دوبارہ منہ دیکھنا چاہا تو صحابہ نے پھر منع کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ میری پھوپھی فاطمہ بنت عمر جب بہت رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روتی کیوں ہے؟ اس پر تو فرشتے برابر سایہ کیے رہے ہیں یہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ یعنی یہ مقام رنج و حسرت کا نہیں بلکہ فرحت و مسرت کا ہے
کہ فرشتے تیرے بھائی پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر یہ فرمایا، جابر تجھ کو کیا ہوا؟ میں تجھ کو شکستہ خاطر پاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ اس غزوے میں شہید ہوئے اور آل و عیال اور قرض کا بار چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تجھ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور سنائیے۔ آپ نے فرمایا، کسی شخص سے بھی اللہ نے کلام نہیں فرمایا مگر پس پردہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد بالمشافہ بالمواجہہ اس سے کلام کیا اور یہ کہا کہ اے میرے بندے، اپنی کوئی تمنا میرے سامنے پیش کر۔ تو تیرے باپ نے یہ عرض کیا، اے پروردگار، تمنا یہ ہے کہ میں پھر زندہ ہوں، تیری راہ میں پھر مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر تیری راہ میں دوبارہ مارا جاؤں، اس لیے کہ یہ مقدر ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد واپسی نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کہتے ہیں کہ احد سے پہلے میں نے مبشر بن عبد المنذر کو خواب میں دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ، تم بھی عن قریب ہمارے ہی پاس آنے والے ہو۔ میں نے کہا، تم کہاں ہو؟ کہا، جنت میں، جہاں چاہتے ہیں وہاں سیر و تفریح کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا، کیا تو بدر میں قتل نہیں ہوا تھا؟ مبشر نے کہا، ہاں، لیکن پھر زندہ کر دیا گیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جابر، اس کی تعبیر شہادت ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوے میں حضرت عمر بن حرام کے بہنوئی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاؤں میں لنگ تھا، اور لنگ بھی معمولی نہ تھا بلکہ شدید تھی۔ 4 بیٹے جو ہر غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہتے تھے، احد میں جاتے وقت ان سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جہاد میں چلتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں، آپ نہ جائیں، اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ یہیں رہیں۔ مگر یہ عزیمت کے شیدائی رخصت پر کب عمل کرنے والے تھے؟ شوق شہادت میں اس درجہ بیتاب اور بے چین ہوئے کہ اسی حالت میں لنگڑاتے ہوئے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھ کو آپ کے ساتھ جانے سے روکتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں تحقیق اس امید میں یہ امید واسق رکھتا ہوں کہ اسی لنگڑے پن کے ساتھ ہی جنت کی زمین جا کر روندوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم معذور ہو، تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ اور بیٹوں کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کیا حرج ہے اگر تم ان کو نہ روکو، شاید اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب فرمائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن جموح جہاد کے لیے نکلے اور شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدینہ سے چلتے وقت مستقل رو رو کر یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو شہادت نصیب فرما اور گھر والوں کی طرف مجھے واپس نہ فرما۔ اسی غزوے میں ان کے بیٹے خلاد بن جموح بھی شہید ہوئے۔ عمر بن جموح کی بیوی ہندہ بنت عمر بن حرام نے، جو کہ عبداللہ بن عمر بن حرام کی بہن اور حضرت جابر کی پھوپھی ہیں، یہ ارادہ کیا کہ تینوں، یعنی اپنے بھائی عبداللہ بن عمر بن حرام اور اپنے بیٹے خلاد بن عمر بن جموح اور اپنے شوہر عمر بن جموح کو ایک اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لے جائیں اور وہیں جا کر تینوں کو دفن کریں۔ مگر جب مدینہ کا قصد کرتی ہیں تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، اور جب احد کا رخ کرتی ہیں تو تیز سے چلنے لگتا ہے۔ ہندہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ عمر بن جموح نے مدینہ سے چلتے وقت یہ کچھ کہا تھا۔ ہندہ نے کہا کہ ہاں، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے واپس میرے اہل و عیال کی طرف نہ بھیجنا۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی وجہ سے یہ اونٹ نہیں چلتا، اور یہ فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ تم میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے، اور انہی میں سے عمر بن جموح بھی ہیں۔ البتہ تحقیق میں نے ان کو اسی لنگ کے ساتھ جنت میں چلتا ہوا دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہما احد کے قریب دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔